کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام، نعت خواں حضرات، مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے بات چیت کرواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، اصحاب اہل بیت عظام اور اللہ کے نیک بندوں کا کیا حکم ہے، کیا کہنا ہے کہ کس انداز میں اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، کس انداز میں قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے، اور کس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں، نذرانہ، عقیدت، محبت پیش کرنی ہے۔ ناظرین، منہ کے فائر تو ہر کوئی کر گزرتا ہے، لیکن عشق کی بات، دل کی بات ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ ناظرین کرام، جب عشق کی بات آ جائے، دل کی بات آ جائے، قربانی کی بات آ جائے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہوں یا اللہ کے حبیب کی راہ میں ہوں، تو یقیناً ناظرین کرام بہت سے لوگ ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، اور جو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ سارا دیا ہوا مال، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ ہماری جو جان ہے، ہمارے اندر جو سانس ہے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو جو اللہ ہی کی چیز ہے تو اللہ ہی کے لیے ہمیں وقف کرنی چاہیے، اللہ ہی کے لیے لٹانی چاہیے۔ تو ناظرین، ہم جب اسلام کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو تاریخ اسلام میں ہمیں بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی نظر آتی ہے، ان کی آپس میں گفتگو بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن کس کو خواب میں کیا نظر آتا ہے، پھر وہ اپنے صاحبزادے سے شیئر کرتے ہیں، صاحبزادہ کیا خوبصورت انداز میں جواب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین، ہمیں وہ قربانی تو وہیں ہو چکی ہوتی ہے جب بیٹا اور والد اور بیٹے کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، بیٹا راضی ہو جاتا ہے، ناظرین وہاں قربانی کی افتتاح، آغاز، اور میں کہتا ہوں اختتام بھی وہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ کار ہے، دمبے کو لانا ہوتا ہے، ایک امتحان کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے۔ ہمیں آج تک جو امت ہے 1400 سال، پتہ کتنے ہزار سال گزر گئے، حضور کی امت کی میں بات کر رہا ہوں، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم ہر عید والے دن اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہماری امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، وہ کربلا ہے۔ ناظرین کرام، جب کربلا کی بات آ جائے، جب کربلا کا ذکر آ جائے تو آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں، چہرے پر جتنی اسمائل آ جائے، جتنی مسکراہٹ آ جائے، یقین مانیے مسکرا بھی جاتا ہے بندہ، لیکن آنکھوں سے پانی بھی بے ساختہ نکل آتا ہے، کیونکہ وہ محبت ہے اہل بیت عظام سے، وہ اہل بیت عظام کو محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کس انداز میں، ناظرین ذرا سوچیں نا، کس انداز میں انہوں نے قربانی دی ہے۔ یہ کوئی اچانک سے ان کے اوپر قربانی نہیں آ گئی، اس میں اچھا خاصا سفر ہے، اچھا خاصا رستہ ہے، چاہتے تو رستے سے واپس آ جاتے۔ بڑی چیزیں، یہ تو خیر انشاءاللہ ہم جب محرم کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے، تفصیلاً بات چیت کریں گے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کے استقبال کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اس کا استقبال ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے۔ اہل بیت عظام کی شان سننے کی کوشش کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے اور بہت پیاری شخصیت موجود ہیں، ہر دل عزیز، میرے دل کے بے انتہا قریب، محترم المقام جناب مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے شاذلی صاحب سے بات بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے؟ الحمدللہ حضرت، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے اور امید کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ محرم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کی گفتگو کے اندر جو ایک اثر ہے نا، اور جو ایک ایموشنل پن ہے، جو ایک خوبصورتی ہے،
وہ یقین مانیے بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کرتے چلے جائیں، گزرتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہی کے ساتھ بہت پیارے انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں، اور ہم انہیں مختلف ان کی اس نعت خواں کی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے مقابلے جہاں بھی ہوں، مقابلہ نعت کی جہاں بات ہو تو یہ محترمہ، یہ بچی ہمیں آگے آگے نظر آتی ہیں. مقابلوں میں حصہ لینا بھی ناظرین کرام کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ایک دفعہ اگر میں ہار کے واپس آ جاؤں نا، ہار جیت تو ایک مقدر کی بات ہے، یہ ہار جیت ایک ٹائٹل ہے، نہ کوئی ہارتا ہے نہ ہی کوئی جیتتا ہے، ہر کوئی بس کامیاب ہی کامیاب رہتا ہے. حضور کی نعت پڑھنے والا ننھا منا بچہ ہو یا 120 سال کا بزرگ ہو، نعت تو نعت ہے، بس پڑھنے دل سے چاہیے. یہ مقابلے بس رکھ دی جاتے ہیں تھوڑے کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری بچی اس مقابلوں میں سر فہرست ہمیں نظر آتی ہے. میری مراد محترمہ حورین عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ سے کلام بھی سنیں گے اور آپ سے ہم مقابلے کے حوالے سے آج جانیں گے بھی. جب آپ نے فرسٹ ٹائم حصہ لیا، کوئی ایک آپ کا یادگار لمحہ وہ آپ نے ہم سے، ہمارے ناظرین سے شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ہی کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائی ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں. میری مراد محترمہ مریم فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ ان کو حوریہ فہیم جیسی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسی ہیں مریم صاحب آپ؟ خیریت؟ جی الحمدللہ. آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ بس جو اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہوتی ہے وہ تو آنی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. بالکل ایسا. لیکن الحمدللہ کے ساتھ خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے. چلیں، بہت بہت شکریہ. بچپن سے نعت پڑھ رہی ہیں؟ جی بچپنے سے پڑھا ہے، پڑھایا ہے 8 سال مدرسے میں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر نعتیں پڑھنا جیسے انسان کو ایک اللہ کا گھر دکھانے والی بات ہے، کس کی دعاؤں سے، اس نعت کے وسیلے سے، حضور کی نعتوں کے پڑھنے کے وسیلے سے حضور نے اپنے روزے پہ بلایا ہے. تو یہ سعادت مجھے اس نعت پڑھنے کے وسیلے سے ہی نصیب ہوئی ہے. اب پڑھنا ہے، ہم جیسا بھی پڑھیں، اب لوگوں کو پسند آیا نہ آئے، لیکن میرے نبی کی شان میں پسند آنا چاہیے، وہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. چلیں ماشاءاللہ، آپ اتنی خوبصورت بات کرتی. مدینے کے حوالے سے آپ نے بات کر دی کہ آپ کو نعت ہی کے صدقے مدینے کی حاضری ملی. اللہ کرے اس کے صدقے ہمیں بھی بلاوا آ جائے. مفتی صاحب ہو رہے ہیں ہمارے، سب کو ہمیں بلاوا آ جائے. تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہی سنتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پلیز کلام پیش کیجیے گا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا. یوں ہوش خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھولے گیا. احساسی کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساسی کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھولے گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیرے لیا.
ایک ابرِ کرم نے گھیرے لیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ناظرین، جب بھی آپ فرسٹ ٹائم وہاں جاتے ہیں، یقیناً مجھے بھی اپنا تو فرسٹ ٹائم یاد آ گیا، جو سن رہے ہیں انہیں بھی پہلی مرتبہ جب آپ کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے بڑھتے ہیں، یقین مانیے کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں کسی ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جو دنیا ہی نہیں ہے، کوئی انوکھی ہی چیز ہے۔ جب آپ کعبے کو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو وہ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے حسین منظر دو ہی ہیں۔ ایک تو جب آپ کعبہ شریف کو پہلی نظر، اور جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں گاڑی میں، ظاہر سی بات ہے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ہو یا گاڑی کوئی بھی، نظریں ایک ہی جگہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، کہیں ہرا گنبد نظر آ جائے، وہ جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے بندہ کہتا ہے یار جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ اس طرح کا بابرکت سفر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اہل بیت الزام کی بات ہو رہی ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کیا فرماتا ہے اہل بیت کی شان میں، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ احمد بھائی، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کا، آپ کے قرابت داروں کا ذکر خیر، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کی رفتیں اور جن کے محامد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، اور جن کے فضائل کو اللہ قرآن میں بیان کرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زبان سے بیان کریں، تو ان کی صفات کو، ان کے فضائل کو بیان کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ فرش سے لے کر آج تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن پھر بھی اللہ نے جو ان کو شان عطا کی ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات مقدسہ پڑھی ہیں۔ ایک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک صاف کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہر قسم کی پاکیزگی جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہر قسم کی جو ہے نجاست ہے، ہر قسم کی جو میل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔ اور جن ہستیوں کو کی پاکی کا اعلان اللہ خود بیان کر دے تو ان کی پاکی کی جو ہے وہ عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی چیز کا اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصار صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری رشد اور ہدایت میں دن رات مصروف رہتے ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہے۔ تو انصار صحابہ نے مل کر مشورہ کیا اور بہت سارا مال اکٹھا کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے دن رات مصروف رہتے ہیں،
آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی آمدن کم ہے، تو ہم یہ کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے وہ نذرانہ قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اس پر جو میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی ہے اس پر میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، بس ایک چیز چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قیامت تک آنے والے غلاموں سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ تم نے میرے اہل بیت سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی آل سے جو محبت ہے یہ ایمان کی اصل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ بالکل مفتی صاحب، اس پر بات چیت ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کہیں نہ جائیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں، ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب بھی موجود ہیں، بات چیت جاری ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن رہے ہیں اور اہل بیت اعظام کی شان سن رہے ہیں، تو کیوں نہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگائیں، جہاں اہل بیت اعظام ہر وقت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ہر وقت مگن رہا کرتے تھے سرکار کی چوکھٹ سے، کیونکہ وہیں سے سب کچھ ملتا ہے۔ آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حوری عدنان صاحبہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہے خطاب میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہ
قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں, کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں, کچھ سر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ظاہر سی باتیں لگ جاتے ہیں اور بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی کیفیت ہو تو یقیناً قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ کرے اگر یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو ہمیں بارگاہ رسالت میں گنبد خضرا کے سائے میں حرین عدنان کو بھی, اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جتنے یہاں موجود ہیں, جتنے کیمرے کے اس طرف موجود ہیں, اللہ کرے جلد از جلد یہ موقع میسر ہو جائے کہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر ہم نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہوں. مفتی صاحب پہلے تو میں حرین عدنان بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے اور ہمیشہ رہتے بھی ہیں. مفتی صاحب کلام کی بھی بات ہو رہی ہے, اس جگہ سے تو اہل بیت الزام کو بھی بڑی محبت ہے جی, اور اسی مقام سے سب کچھ ملتا ہے. تو سرکار کا کیا فرمان ہے اپنے اہل بیت کے لیے, ارشاد فرمائیے گا. جی حامد بھائی, طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان کی طرح اور میری اولاد کو یعنی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو اپنی اولاد کی طرح اور میرے اہل کو یعنی گھر والوں کو اپنے گھر والوں کی طرح اور میری ذات کو اپنی ذات کی طرح محبت اور محبوب اور پیارا نہ سمجھے, اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حسنین کریمین کے ہاتھوں کو اپنے مقدس ہاتھ میں پکڑا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان بیٹوں سے حسن و حسین سے محبت کی, ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی, ان کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کی, آپ علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت وہ میرے درجے میں ہوگا. یعنی جنت میں اللہ جہاں مجھے جو مقام عطا کرے گا میرے ساتھ اس بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا. تو حامد بھائی دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو کتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں کہ جنت میں ابھی اگر حضور علیہ السلام کا ساتھ مل جائے اور قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اسی طرح مشکات شریف کے حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ سنو, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اس کی مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو اس میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا. اور اس سے اگلی بات کروں کہ مشکات شریف میں بھی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے, جس نے بھی میرے کسی صحابی کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا. تو یہاں پر جو ہے امام المفسرین امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو محبت ہے اس کی کشتی پر بھی سوار ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو روشن ستارے ہیں ہم ان سے بھی فیض لیتے ہیں. اس لیے بروز قیامت ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی عذاب کا ہمیں ڈر ہوگا. تو یہ سعادت مالک نے ہمیں بخشی ہے کہ حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں. بالکل اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام پر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, کہ جو میری آل کی محبت میں مر گیا فرمایا اللہ اس کو شہادت کا مرد عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمایا اللہ شہید کبھی مرتا نہیں, زندہ رہتا ہے, یعنی اللہ اس کو اخروی ابدی زندگی حیات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. اس سے آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, فرمایا سنو جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ اس حال میں مرا کہ میرا رب اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. محبت کا ہونا ضروری ہے اور ان کے ساتھ ساتھ
ان کے نقش قدم پر نقش چلنا قدم بھی. جی پر. تو نقش قدم پر بندہ تبھی چلتا ہے جب جس سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ جی. وہی کام کرتا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہوتے واہ ہیں واہ واہ. اور ان کاموں سے بندہ بچتا ہے کہ جن کاموں سے محبوب جو ہے وہ ناراض ہوتا اچھا ہے. یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب، جب بھی ہمارے علماء اکرام بات کرتے ہیں نا کہ اصحاب سے محبت، اہل بیت سے محبت، جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، محبت کرنے سے ہی جنت نہیں ملتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی. ورنہ تو پھر درباروں میں چلے جائیں تو ہم سے زیادہ نعرے لگانے والے علی کم کہتے ہیں، ٹی ٹی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز میں بڑا دم ہوتا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں کسی ایک مقام پر، پتہ نہیں کون کون سے علاقوں میں آوازیں جا رہی ہوتی ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نعرہ لگانے والا جنتی ہو گیا. جنتی وہ ہوا کہ جس نے ان کی سنتوں پر بھی عمل ہوا. میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا کنٹینیو کیجیے گا جی مفتی صاحب بالکل پلیز. یہی بات ہے کہ صرف زبانی دعوی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. جی اس کے لیے جو ہے وہ عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. عمل اگر نہیں ہے اور آپ جس ہستی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اگر اس کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہیں، آپ اس کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے آپ اس طرح زندگی نہیں گزار رہے، ٹھیک ہے، تو صرف آپ کا یہ زبانی دعویٰ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ کامل محبت کی دلیل نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کی یہ صرف زبانی محبت اس کی بارگاہ میں قبولیت اختیار نہیں کر سکتی. وہ قبولیت کا درجہ تب ہی ملے گا کہ جس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری آپ بھی اسی انداز میں گزارو. جو کام وہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے آپ بھی انہی کاموں میں اپنے شب و روز سفر صرف کرو، تو اس سے ان کو زیادہ جو ہے وہ خوشی ملتی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے نمازیوں کو بھی، اکثر میں کہتا رہتا ہوں پروگراموں میں بھی، کہ اگر کوئی بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شہادت کے موقع پر اگر حلیم کی ایک دیگ چڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، یہ سال ثواب کی ایک صورت ہے اور بہت اچھی صورت ہے. کھانا کھلانا تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو خوشی تب ہوگی کہ جس دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے سر کو کٹایا ہے، بندہ اس دین پر عمل پیرا ہو اور اس کی زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں گزریں، حضور کے آل بیت کی محبت میں گزریں، تو یہ عمل ان کو خوش کرنے کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو بات آپ والی ہے کہ عمل ہونا ضروری ہے. عمل کے لیے، عمل کے بغیر جو ہے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں یا نوری ہے نہ ناری. تو یہ عمل ہی ہے کہ جو اس کے عمل کی بنیاد پر ہی وہ آگے کامیاب ہوگا اور اس کا حساب لیا جائے گا. اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اللہ نہ کرے عمل برے ہوئے تو پھر جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. بالکل ایسے. اچھا مفتی صاحب گفتگو جاری ہے، میں چاہوں گا بریک پہ جا رہے ہیں اس سے پہلے اہل بیت الزام سے محبت تو سب کرتے ہیں، اس دور میں اصحاب بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. کس انداز میں کرتے تھے اہل بیت سے اصحاب محبت؟ ناظرین تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، طبریانی میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ کا خلافت کا دور ہے اور مدائن فتح ہوتا ہے اور بہت سارا جو مال غنیمت ہے وہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ کا جو حق ہے، میرا حق جو اللہ نے مقرر فرمایا وہ مجھے ادا کر دیجئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں ضرور ادا کروں گا، اور آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ادا فرما دیے. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دے دیے. اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 500 درہم اٹھا کے اس کو دے دیے. تو حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے، یار اے امیر المومنین، اے والد محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ میں جہاد میں جنگوں میں شریک رہا. حسنین کریمین تو اس وقت بچپن کے عالم میں تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تو ان کو آپ نے 1000 درہم دے دیے اور مجھے 500 درہم دے دیے. تو کتنا خوبصورت جواب دیا جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس سے آپ کی اہل بیت سے محبت کی جو ہے وہ اشکارا ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پہلے ان جیسا مقام حاصل کر، پھر تو جو ہے وہ 1000 درہم کا مستحق ٹھہرے گا. ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو ماموں ہیں
وہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، تو ان جیسا نسب اور ان جیسی فضیلت لے کر آ جا، پھر میں تمہیں جو ہے 1000 درہم دوں گا۔ تو یہ بات جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے یہ بات سنی، تو اٹھ کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے علی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ میرے بارے میں سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لکھ کر دے دیجئے۔ آپ نے لکھ کر دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی جب دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے اندر یہ رکھ دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحریر، تاکہ قیامت والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا ان کے سکے۔ پاس پھر بڑی تحریر ہے، پھر دیکھ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن کی آئی تھنک تحریر کہ کہا میرے غلام کے بچے ہیں، وہ تحریر بھی ہے۔ مطلب کیا سعادتوں والی بات ہے، کیا محبتوں کی بات ہے۔ اور مفتی صاحب آپ کی گفتگو کی بھی کیا ہی بات ہے، جی چاہتے سنتے چلے جائیں، لیکن کیا کریں وہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی بریک بریک بریک، لیکن ہماری مجبوری ہے بریک لینا بہت ضروری۔ ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، نعتیں بھی سنیں گے، گفتگو بھی جاری رہے گی، کہیں نہ جائے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ آپ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں مریم فہیم صاحبہ موجود ہیں۔ مریم صاحبہ آپ سے گزارش ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میں خدا سے مانگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوں یہ دعا قسم خدا کی، واہ خدا واہ، کی، میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت دعا ہے، کاش کیسی حاضری ہو، کیسی در مصطفیٰ پہ حاضری ہو، ہم وہاں التجائیں کر رہے ہوں، کیا ہی خوبصورت منظر ہو۔ اللہ آپ کی اس صدا کو قبول فرمائے اور اس صدا کے صدقے ہمیں بھی حاضری کی سعادت میسر فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حورین عدنان۔ حورین عدنان، میں چاہوں گا کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا آپ مقابلوں میں جاتی ہیں، کوئی یادگار لمحہ ہے ذہن میں آپ کے کہ کون سا زندگی کا، ابھی تو آگے بہت سی زندگی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، بڑے معاملات ابھی آپ نے آگے طے کرنے ہیں، اب تک کے چھوٹا سا ایکسپیرینس جو آپ کا ہے لائف کا، کیا حاصل کیا آپ نے؟ کوئی یادگار لمحہ شیئر کیجیے ہم سے، مائک اٹھا لیں۔ پچھلے سال جو ہے میں رمضان میں جو ہے گرین ٹی وی پہ گئی تھی، ایک چینل پر گئی تھی جی آپ، نجی چینل پہ؟ جی جی، میں چینل پر گئی تھی، تو وہاں پر میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں ون کر جاؤں گی، کیونکہ تب مجھے زیادہ اچھا پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ میں نے کسی سے سیکھا تھا، تو جب بیسکس تھا نا تو میں
مطلب انبلیویبل وہاں ہوا تھا میرے ساتھ کہ جو ہے مجھ سے زیادہ اچھے پڑھنے والے تھے، لیکن وہی بات جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو عزت ملتی ہے. تو مطلب وہاں پر جو ہے میں نے بائک ون کی تھی، میری فرسٹ پوزیشن بنی تھی. میرے لیے یہ چیز انبلیویبل تھی. بائک مل گئی تھی آپ کو؟ جی مل گئی تھی. وہ بائک ابھی ہے نہیں، اصل میں جو ہے ہمارے گھر میں پہلے سے تھی، بابا کے پاس بھی تھی، بھائی کے پاس، تو وہ سیل کر. ٹھیک ہے، چلیں بہت اچھی بات ہے. یہ بائک ون کرنا ایک تحفہ ہوتا ہے، چاہے بائک ون کی جائے یا کچھ بھی نہ دیا جائے، رسپیکٹ دے دی جائے کہ اس نے مقابلہ ون کیا. تو میرے خیال سے ایک یادگار لمحہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نجی ایک چینل پر مقابلہ ون کیا. ون کرنے والا یادگار ہے. کوئی ایسا بھی ہے کہیں آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، آپ نے سوچا میں نے پڑھا تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو جج صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے یا محترمہ بیٹھی ہیں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نام نہ لیجیے گا، ویسے بتا دیجیے. ہاں ایسا ہوا ہے 2-3 دفعہ میرے ساتھ، جہاں پر مطلب میں کافی زیادہ ہرٹ ہو گئی تھی. ایک دفعہ تو میں نے بھی دیکھا تھا. ہاں. پھر میں نے آپ سے آ کر کہا تھا کہ میں آپ کی والدہ سے میں نے کہا تھا کہ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایز اے گیسٹ آج آپ ایز اے گیسٹ موجود ہیں نا، یہ بھی عزت کی بات ہے نا. تو زندگی میں کبھی کوئی یادگار لمحہ پوچھے تو اس کو بھی یادگار لمحے میں شامل کر دیجیے گا. اب آپ سے گزارش ہے اسی اسماعیل کو برقرار رکھے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. جی. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم، کہنا سلام عاجزی پیش نبی یہ محترم. ان یومن نارد الحرم، بلغ سلامی رادتن فیہ النبی المحترم. جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور خدا، دست عطا بحر کرم، موج ہو شمس ضحا، منقدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی، من کفہ بحر الہمم. ان ارتیاری حسبا یوما لا ارض الحرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، یہ بتانا میرا فرض ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جب بھی میں روزہ رسول پہ جاتا ہوں، اللہ کرے یہ سعادت میسر رہیں، سب سے زیادہ انہی 4 لائنوں کو میں پیش کرتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں. اور اگر ہم یہاں عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں چلے جائیں نا مفتی صاحب، یقین مانیے فاتحہ اپنی جگہ وہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا ورد کرتے رہے. تو اس کی وجہ یہ کس ہستی کا لکھا ہوا کلام ہے، بیمار کربلا. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح موقع کی مناسبت سے کلام پیش کیا، اور یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے کہ جو موقع کی مناسبت سے یہ بیمار کربلا حضرت سیدنا زین العابدین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا پڑھا ہوا کلام ہے. یہ جب وہ بیماری کی حالت میں بھی تھے اور جب روزہ رسول پہ پہنچے نا، جو حال انہوں نے سنایا، ناظرین اگر آپ یقین مانی آنکھیں بند کر کے اس کلام کو سنیں نا تو آپ کی روح کام جائے گی. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، ان کی مغفرت فرمائے. مفتی صاحب اختتام کی طرف ہیں، جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو اہل بیت سے محبت سے بھرپور کوئی پیغام دیتے ہوئے جائیے پلیز. جی حامد بھائی، بس میں آپ کی وساست سے اتنا ہی کہوں گا کہ جن ہستیوں کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں کیا اور جن کی محبت کو آپ علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور یقیناً ہر بندے مومن کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کا سینہ، جس کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہوگا. اور آپ علیہ السلام کی محبت اس خوش نصیب کو نصیب ہوگی جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہوگی. بے شک بے شک. حضور کی آل، آپ کے اصحاب سے محبت ہوگی.
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس سے محبت کریں گے، بے شک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا بے ہے۔ شک تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے بے گی۔ شک بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ یقیناً آپ سے گفتگو کر کر بڑا اچھا لگتا ہے جزاک اور وقت یوں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ میں آپ کا بھی، مریم فہیم صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔ حرین عدنان صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ بھی تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کروں گا لازمی آئندہ بھی تشریف لائیے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیں اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں معزز مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔